بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اسم الحلیم بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بردبار ہے اور تحمل کرنے والا ہے۔ حلیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو نافرمانی پر فوری سزا نہیں دیتا، یعنی وہ مہلت دیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نافرمانوں پر اپنی نعمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ نافرمانوں کو ان کی آزمائش اور ان کے امتحان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات حلیم ہے، بردبار ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے، لیکن اصل امتحان انسان کا اس دنیا میں ہے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری میں آتا اور اللہ کی فرمانبرداری قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور یہی صفت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی عطا کرتا ہے، یعنی بندے بھی حلیم ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تینوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صفت حلیم کو بیان کیا ہے کہ یہ حلیم تھے، یعنی بردبار تھے۔ بردباری یہی ہوتی ہے کہ انسان کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی آزمائش اور امتحان انسان پہ آتا ہے تو انسان صبر کا، برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ افغاں شور شرابہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ برداشت کرتے ہیں۔ ایک تو معاملہ تکلیف سے متعلق ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جو خلاف مزاج ہو، خلاف طبیعت ہو، کچھ لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں، کچھ لوگ فوری بھڑک اٹھتے ہیں اور غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو حلم کا تقاضا یہی ہوتا ہے، حلیم وہی ہوتا ہے کہ جو غصے کو پیتا ہے، برداشت کرتا ہے اور ری ایکشن فوری نہیں دیتا، رد عمل فوری نہیں دیتا، بلکہ اس کے کانسیکوینسز پر، نتائج پر نظر کرتا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی تھی کہ بھئی مجھے میرے استاد نے یہ نصیحت کی تھی کہ اگر کوئی بات ایسی ہو جائے جو تمہارے خلاف مزاج ہو، تمہارے مزاج کے خلاف ہو، طبیعت کے خلاف ہو، تو فوری رد عمل نہ دو، ایک دن کے بعد اس کا رد عمل دو۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب اس پر عمل کیا تو مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ وہ یہ کہ جب آپ فوری طور پر رد عمل دیتے ہیں تو بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، لیکن جب آپ فوری رد عمل نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس پر سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر تفکر کرتے ہیں، پھر آپ اس کے نتائج کو دیکھتے ہیں۔ اکثر طور پر ایسے ہوتا ہے کہ وقتی طور پر انسان بھڑکتا ہے، غصہ آتا ہے، طیش میں آتا ہے، لیکن جب کچھ وقت گزرتا ہے تو اس کو خود محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات تو کوئی اتنی اہم ہی نہیں تھی کہ میں نے اس کو خامخواہ اتنی اہمیت دے دی اور میں نے اس پر اتنا رد عمل دکھا دیا۔ تو بعد میں پھر انسان کو پشیمانی اور شرمندگی اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے حلیم ہونا اور حلم کی صفت رکھنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبی ہے، کمال ہے۔ جس انسان میں حلم ہوتا ہے وہ انسان کبھی پچھتاتا نہیں اور اپنی زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حلم در حقیقت ایک تربیت ہے انسان کی، کہ انسان سوچتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ جو لوگ حلم نہیں رکھتے وہ جلدی رائے بھی قائم کر لیتے ہیں، جو لوگ حلم نہیں رکھتے وہ جلد رد عمل بھی دے دیتے ہیں، جو لوگ حلم نہیں رکھتے وہ جلد لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں۔ تو حلم رکھنے والا شخص اپنے اندر برداشت رکھتا ہے اور بات کو ایبزورب کر لیتا ہے، پی جاتا ہے، اور یہی بڑے کردار کی اور اعلیٰ ظرفی کی علامت ہوتی ہے۔ صبر ہوتا ہی اسی بنیاد پر ہے، حلم ہوتا ہی اسی بنیاد پر ہے۔ اگر ماحول، حالات بالکل آپ کی طبیعت کے عین مطابق ہو اور لوگ بھی آپ کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہو تو پھر بھلا کیا امتحان انسان کا؟ انسان کا امتحان وہیں پر ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، مزاج کے خلاف ہوتی ہے، یا انسان کو کسی بات سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اعلیٰ ظرفی کا امتحان در حقیقت اسی وقت ہوتا ہے
کہ اس انسان میں حلم کتنا ہے، برداشت کتنی ہے، صبر کتنا ہے، یہ شخص کس حد تک اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ تو یہ حلم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی حلیم ہے۔